اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خالق مہربان کے نام سے جو تمام جہانوں کا حقیقی وارث ہے۔ تمام تعریفیں بس اسی کے لیے اور تمام عبادات بھی اسی کے لیے۔ درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جو میری احادیث سنے اور اسی طرح دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ پیارے دوستو، آج کا موضوع ہے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہی ہمارا خالق ہے۔ اسی پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اسی میں ہماری ہدایت ہے۔ کچھ لوگ جناب حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس تشریف لائے اور سوال کرنے لگے، اے ہمارے امام، ہم بہت پریشانی سے دوچار ہیں۔ ہم کلمہ گو ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب حضرت ابراہیم بن ادم نے غور سے ان کی بات سنی اور پھر ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سنو اور غور کرو، تم اللہ کو پہچانتے ہو لیکن اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ تم رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہو لیکن اس کی سنتوں کو ترک کر دیتے ہو۔ تم شیطان کو کھلا دشمن تصور کرتے ہو لیکن پیروی بھی اسی کی کرتے ہو۔ تمہیں جنت کا علم ہے لیکن اس کے حصول کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے۔ تم جہنم کی ہولناکیوں کا علم رکھتے ہو لیکن خود کو دھکیلتے بھی اسی طرف جا رہے ہو۔ تم خوب جانتے ہو کہ موت یقینی طور پر آ کر رہے گی لیکن خود کو موت کے لیے تیار ہی نہیں کرتے۔ تم خدا کا رزق بڑے شوق سے کھاتے ہو، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو مگر اس خدا کا شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ تم جانتے ہو کہ یہ دنیا مقام فنا ہے، یہاں عارضی طور پر آئے ہیں، ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے، لیکن پھر بھی دنیا سمیٹنے میں مصروف ہو جاتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ حرام مال اکٹھا کرنا بہت بڑا گناہ اور اس سے اپنی اولادوں کا پیٹ بھرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی تم نہیں سوچتے۔ تو بتاؤ ذرا کیسے کر خدا تمہاری دعائیں قبول کرے گا، حالانکہ تم سب وہ کام کرتے ہو جو خدا کو پسند نہیں ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہو، ہمسایوں کے حقوق کھا جاتے ہو، خدا کی راہ میں نظر و نیاز نہیں کرتے، پھر یہ کہنا ہرگز نہ قابل یقین بات ہے کہ خدا تمہاری دعائیں کیوں نہیں سنتا۔ پیارے دوستو، ذرا توجہ فرمائیں، یہ صورتحال قدیم زمانے کی ہے جب لوگ بنسبت ہمارے ایمان و امانت میں کئی گنا افضل تھے۔ ان کی صداقت کی مثالیں دی جاتی تھیں لیکن باوجود ان کی دعا کی قبولیت کی شکایت کی جاتی تھی، لہٰذا وہ شکایت لے کر اس وقت کے بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے اور عرض کرتے تھے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اندازہ لگائیں آج ہمارا کیا حال ہے، کیسی کمائی آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کسی کو کچھ نہیں فرق پڑتا۔ رزق حرام کما کر اولاد کی پرورش کی، پھر جب وہ جوان ہوئے تو وہی حرام مال کا خون ان کے اندر بنا اور شیطان کا پورا قبضہ ہو گیا۔ پھر اولاد نافرمانی کرنے لگی، بے حیائی ان کے لیے معمولی سی بات لگنے لگی۔ بھلا ایسے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب تک حرام مال کا ایک لقمہ بھی ہمارے اندر ہے دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ بس عاجزی و انکساری سے سچے دل سے توبہ کریں اور خدا سے عہد کریں کہ ہم اپنا پورا زور لگا دیں گے لیکن آگے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان خدا ہے، سچے دل سے توبہ کرنے والوں کی طرف بڑی شفقت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کے نور سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہماری حوصلہ افزائی کیجیے
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہو سکے تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.